آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں، ساتھ ہی بیل کے اس نشان کو دبانے سے میری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی اور یہ بالکل فری ہے۔ ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک کیجئے۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے چونکہ میں بات کروں گی نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں۔ نفسیاتی اور ذہنی بیماریاں جو آج کل ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پروان چڑھتی جا رہی ہیں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسی بیماری یا کوئی بھی جو چیز سامنے آتی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو ایک آگاہی ملنی شروع ہو جاتی ہے، اور لوگ اس کے سلسلے میں پھر اسی طرح سے علاج کرنا اور اس کا اسی طرح سے مداوع کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن نفسیاتی بیماریوں اور ذہنی بیماریوں کے سلسلے میں سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ برسہ برس گزر گئے ہیں، یہ بیماریاں موجود ہیں اور یہ چلی آ رہی ہیں، اور اس کے سلسلے میں ہمارے ہاں جو ایک اویئرنیس ہے، ایک آگاہی ہے، وہ بہت کم ہے۔ اور اس کی کچھ وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک معاشرتی طور پر، ایک سماجی طور پر ایک دباؤ میں رہتے ہیں۔ اس کو ایک طرح سے جو کہا جاتا ہے کہ ایک سٹگما بھی ہے کہ ہم ذہنی بیماریوں کو، نفسیاتی بیماریوں کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ایک کوئی بہت بڑا گناہ ہے، یہ کوئی ایک شرمناک بات ہے، یہ کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر فیملی میں کسی کو ایک پرابلم ہو گئی ہے یا وہ ذہنی طور پہ صحیح نہیں ہے یا بیمار ہے، تو یہ تو بہت ہی زیادہ کوئی فیملی کے لیے ایک شرم کی بات ہو گئی ہے، جیسے کوئی کلنک کا ٹیکہ لگ گیا ہے جس کو ہر کوئی اب آپ کو برا سمجھے گا اور آپ کو اپنے سے الگ مانے گا۔ تو اسی وجہ سے ان بیماریوں کی جو ایک پہچان ہے وہ لوگوں میں کم ہے، اور اگر پہچان ہو بھی جاتی ہے تو لوگ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایون کہ یہ تک ہے کہ لوگ اگر نفسیاتی ذہنی بیماریوں کے علاج کا رجوع بھی کرتے ہیں تو وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ان کا رخ نفسیاتی اور ذہنی بیماریوں کے جو علاج کرنے والے ہیں اس طرف نہیں جاتے، اگر اس طرف چلے بھی جائیں تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر اس طرف چاہتے تو یہی ہیں کہ اس طرف نہ جائیں۔ زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ تعویذ اور پیر فقیری کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ویسے تو تعویذ اس قسم کے جو کوئی بہت ریئل میں آپ کو کچھ پڑھ کے بتائے، کیونکہ قرآن شریف جو ہے اس میں تو شفا ہے، وہ آپ کو دیتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ بالکل ہی کسی ایسے پیروں کی طرف چلے جائیں اور وہ آپ کو جھاڑ پھونک کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر تو کوئی آسیب ہے، کوئی بلا ہے، کوئی جن ہے، اور اس طرح کی چیزیں، تو اسٹگما ہونے کی وجہ سے یا بیماریوں کو صحیح طرح سے نہ سمجھنے کی صورت میں جو علاج کا جو ایک تاخیر ہوتی ہے وہ مریض کو اور زیادہ ایک پیچیدگی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور مریض کو کی بیماری کو بڑھا دیتی ہے، اور اس کا جو ایک ریکوری ٹائم ہے وہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں آج اس ایک طرح سے اویئرنیس دینے کے لیے بھی یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، جس میں آگے مختلف جتنی ذہنی بیماریاں ہیں ان کا ذکر بھی کرتی رہوں گی، کہ آپ اپنے پیاروں کو اس بیماری سے بچانے کے لیے اس کی پہچان کریں کہ یہ بیماری اس کے اندر آ رہی ہے، کہ کتنا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، فوبیا ہے، اور جو زیادہ پیچیدہ ذہنی بیماریاں ہیں اس میں شیزوفرینیا ہے، جس میں مریض کو آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں اور اس کو دکھائی بھی دیتی ہیں مختلف چیزیں، اور اس بات کا ہم یقین نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کوئی ڈرامہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی شاید آسیب ہے، کوئی سایہ ہے۔ تو ڈپریشن کی وجہ سے دنیا میں اگر دیکھا جائے تو کتنے % لوگ ہیں جو کہ ہر سال جو ہے وہ اپنی زندگیاں خود ختم کر لیتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا عوامل ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ اس میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ یہ ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے، تشویش کی بیماری ہے یا خوف کی ہے یا کوئی اور صورتحال ہے تو وہ کسی بہت امیر کو ہوگی یا غریب کو نہیں ہوگی یا مڈل کلاس والے کو ہی ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک ذہنی پرابلم ہوتی ہے، اور یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے اور کسی ایج میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں جب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، ہمارے اپنے، ہمارے دوست احباب،
ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر والے وہ کسی منفرد قسم کی طبیعت کا شکار تو نہیں ہوتے جا رہے؟ کیا ان کے اندر کوئی مایوسی، اداسی ایسی تو نہیں ہے کہ ایک وقت زیادہ ہونے کے باوجود کہ ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور ایک ہی کیفیت ہے؟ اور اس میں آپ لوگوں کو مختلف بیماریوں کا ایک ایک کر کے بھی بتاؤں گی۔ آج میں اوور آل ایک جو ہے ذہنی بیماریوں کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کر رہی ہوں، تاکہ ایک ہمارے اندر ایک تھوڑا سا جو ہے نا کوئی اس کا ایک سایہ سا پیدا ہو جائے کہ ہاں ذہنی بیماریاں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ اور اس بات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جتنا اس کا بر وقت علاج کرایا جائے گا اتنی جلدی ہی اس کی ریکوری بھی سامنے آئے گی، کیونکہ دیر سے علاج کرانے کی صورت میں یا علاج نہ کرانے کی صورت میں بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح کے جو مریض ہیں وہ اپنے لیے بھی بہت زیادہ مسائل پیدا کر چکے ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی بہت زیادہ مسائل پیدا کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بہت ساری چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو ذہنی بیماریاں بالکل اسی طریقے سے ان کا علاج ضروری ہے، اس کی امپورٹنس اسی طرح سے ہے جس طرح سے ہماری جسمانی بیماریاں ہیں۔ اگر ہم جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں، ہمارے جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، تو ہم علاج کرانے میں کوئی معیوب بات نہیں سمجھتے۔ اور یہ کیا بات ہے کہ اگر آپ کینسر کا شکار ہیں تو آپ فخر سے بتا سکتے ہیں کسی کو بھی کہ اس کا کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ ذہنی طور پر بیمار ہیں تو آپ کو یہ بتاتے ہوئے انتہائی شرم آئے گی کہ میرا تو ڈپریشن ڈائگنوز ہوا ہے، کہ مجھے ڈپریشن ہوا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا، اپنے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، تاکہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس اسٹگما سے دور ہو کہ ذہنی بیماریاں جسمانی بیماریوں کی ہی طرح ہیں۔ جیسے جسم میں کہیں پہ بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے اور ان کا علاج ہے، اسی طرح سے ذہن میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے اور اس میں بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے بھی علاج ہیں۔ تو تھوڑی تھوڑی کر کے میں آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی، اور آپ لوگ اس ویڈیوز کو سنیں اور دیکھیں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیوز اچھی لگیں تو آگے بھی شیئر کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ میں اسی طرح کی اچھی ویڈیوز بناتی رہوں، اور آپ کی سپورٹ کے ساتھ یہ چیز اور اچھے طریقے سے آگے جائے گی۔ تو اپنا بہت خیال رکھیں، اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔